شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، انہوں نے کہا کہ کیا تو اسے بنائے گا جو زمین میں فساد کرے گا اور خون ریزی کرے، جبکہ ہم تیری حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تیری پاکیزگی بیان کرتے ہیں۔ فرمایا بے شک جو میں جانتا ہوں اسے تم نہیں جانتے۔ اور خدا نے آدم کو تمام ناموں کی تعلیم دی، پھر انہیں ملائکہ کے سامنے پیش کر کے کہا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو مجھے ان کے ناموں کی خبر دو۔ انہوں نے کہا کہ تو پاک اور پاکیزہ ہے، جتنا تو نے ہمیں تعلیم دی ہے ہم تو بس اتنا ہی جانتے ہیں، بے شک تو علم والا حکمت والا ہے۔ اللہ نے فرمایا آدم تم انہیں ان کے ناموں کی خبر دو۔ جب اس نے انہیں ان کے ناموں کی خبر دی تو اللہ نے فرمایا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہوں، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جسے تم چھپاتے ہو میں اسے جانتا ہوں۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کے لیے سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے تھا۔ اور ہم نے کہا اے آدم تو اور تیری بیوی جنت میں سکونت اختیار کرو اور جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ، اور اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ شیطان نے انہیں وہاں سے پھسلایا اور انہیں وہاں سے باہر نکلوا دیا جہاں وہ رہتے تھے، اور ہم نے کہا تم زمین پر اتر جاؤ، تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے اور زمین پر ہی تمہاری رہائش ہوگی، اور ایک خاص وقت تک وہاں فائدہ اٹھاتے رہو گے۔ بس آدم کو اس کے پروردگار کی طرف سے کچھ کلمات ملے اور خدا نے ان کی توبہ قبول کی، بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ہم نے کہا کہ تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور اگر تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آ جائے تو جو بھی میری ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ گھبرائیں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا تو وہ جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اے اولاد یعقوب میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور تم میرے عہد کو پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، اور جسے میں نے اتارا ہے یعنی قرآن اس پر ایمان لے آؤ، اور وہ اس کتاب کی تصدیق کرتا ہے جو تمہارے پاس ہے، اور تم اس کے پہلے منکر نہ بنو اور میری آیات کو کم قیمت پر نہ بیچو، اور مجھ سے ڈرتے رہو، اور حق کو باطل سے نہ ملاؤ، اور جان بوجھ کر حق کو مت چھپاؤ، اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کیا کرو۔ کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم تو کتاب کی تلاوت بھی کرتے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور صبر نماز سے مدد مانگا کرو، بے شک نماز بہت مشکل ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں جو خشوع و خضوع کرنے والے ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ انہیں اپنے رب سے ملاقات کرنا ہے اور انہوں نے اس کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا اور تمہیں عالمین پر فضیلت دی، اور اس دن سے ڈرتے رہو جس دن کوئی شخص کسی کی طرف سے بدل نہ بن سکے گا، اور نہ اس کی طرف سے کوئی سفارش مانی جائے گی، اور نہ اس کا کوئی معاوضہ دیا جائے گا، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ اور جب ہم نے تمہیں خاندان فرعون سے نجات دی جو تمہیں بدترین دکھ دے کر ستاتے تھے، تمہارے لڑکوں کو ذبح کرتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے سخت آزمائش تھی۔ اور جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو شکافتہ کر دیا اور تمہیں نجات دی، اور ہم نے خاندان فرعون کو تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے غرق کر دیا، اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا تھا، تم نے ان کے بعد ایک بچڑے کو معبود بنا لیا اور تم ظلم کر رہے تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تم کو معاف کیا تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ اور جب ہم نے موسیٰ کو خطاب اور حق و باطل کو جدا کرنے والا قانون دیا تاکہ تم ہدایت پا سکو، اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم تم نے بچڑے کو معبود بنا کر اپنی جانوں پر ظلم کیا، تم اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنے نفسوں کو قتل کر ڈالو
یہی تمہارے پروردگار کے ہاں تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر خدا نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اور جب تم نے کہا تھا اے موسیٰ ہم تم پر اس وقت تک ہرگز ایمان نہ لائیں گے جب تک ہم خدا کو کھلم کھلا طور پر دیکھ نہ لیں، اس وقت تمہیں بجلی نے پکڑ لیا تھا اور تم تکتے ہی رہ گئے۔ ہم نے تمہیں تمہارے مرنے کے بعد اٹھایا تاکہ تم شکر کرو، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور ہم نے تم پر من و سلوہ اتارا، ہمارا پاکیزہ رزق کھاؤ۔ ان لوگوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ وہ اپنی جانوں پر ہی ظلم کرتے رہے۔ اور جب ہم نے کہا کہ تم اس قریہ میں داخل ہو جاؤ اور اس میں داخل ہو کر جہاں چاہو اطمینان سے کھاؤ اور دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ اور حتاتن یعنی بخشش کہتے ہوئے آؤ تو ہم تمہاری خطائیں تمہیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کی نیکیوں میں اضافہ کریں گے۔ جو بات ان سے کہی گئی تھی اسے ظالموں نے بدل دیا اور اس کی جگہ دوسری بات کہنا شروع کر دی۔ ہم نے ظلم کرنے والوں پر ان کی بدکاریوں کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کیا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی طلب کیا تو ہم نے کہا کہ اپنی لاٹھی پتھر پر مارو، اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین پر فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی قسم کے کھانے کو ہرگز برداشت نہیں کر سکتے، آپ اپنے پروردگار سے دعا مانگیں کہ وہ ہمارے لیے زمین سے سبزی، ککڑی، لہسن، مسور اور پیاز وغیرہ پیدا کرے۔ موسیٰ نے کہا تم بہتر چیز کو ادنا چیز سے بدلنا چاہتے ہو، کسی شہر میں چلے جاؤ، وہاں تمہیں تمہاری مطلوبہ اشیاء مل جائیں گی۔ اور ان پر ذلت و محتاجی کی مار پڑی اور انہوں نے قہر خدا کی طرف پلٹا کھایا۔ یہ اس لیے ہوا کہ وہ خدا کی نشانیوں کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ نافرمانی اور سرکشی کیا کرتے تھے۔